نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام میں آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ بقرہ اختتام کی طرف ہے. 2 آیتیں مبارکہ رہتی ہیں، ایک آج اور کل انشاءاللہ ہماری سورۃ بقرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اختتام کی طرف ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے کہ آج کی ہم آیت مبارکہ کو دیکھیں، پچھلی آیت مبارکہ جو تھی 284، اس کے مختصر سا جائزہ لیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 284 آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ جو زمین اور آسمانوں میں ہے ان سب کا میں رب ہوں. میں پکڑنے پہ آؤں تو چھوٹی سی بات پہ تمہیں پکڑ سکتا ہوں، میں معاف کرنے پہ آؤں تو میں بڑی بڑی باتیں درگزر کر سکتا ہوں. میرے سامنے کسی کی بات کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. میں بخشنا چاہوں تو بخش دوں، پکڑنا چاہوں تو میں پکڑ لوں. مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں. اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا ملتا ہے کہ کچھ بھی تم کرو اپنی نیت کو خالص رکھو. اگر ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں ہماری نیت خالص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. ہماری اس نیکی پہ بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اور ہم سے اگر کوئی برائی سرزد ہو گئی ہے لیکن ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہم اس پہ پشیمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے ان کو بھی جانتا ہے. ہمارے خیال آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیتا ہے کہ یہ انسان کیا سوچنے والا ہے. تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہم نے کچھ بھی کام کرنا ہے اپنے اوپر اپنے رب کو نگران سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. نیتوں کو خالص کر لیں، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں پہ آپ کو پھل دے گا، اور یہ پھل 700 گنا سے بھی بڑھ سکتا ہے. جتنی نیت خالص ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ تھی پچھلی آیت مبارکہ کو مختصر سا جائزہ. آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 285 آیت مبارکہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، آئے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنا ایمان لایا، رسول بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، میں ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مؤمن بھی، کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسولہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانکا تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، وإلیہ اور تیری ہی جانب، مصیر لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے آج کی آیت مبارکہ، اور اس کا اب ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں.
آمنا ایمان لایا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. لا نفرقو ہم فرق کرتے ہیں. فارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. سمعنا سنا ہم نے، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے. توا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے. غفرانک تیری بخشش طلب کرتے ہیں. غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے. مصیر لوٹ کر جانا ہے. سواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے یہ تھے آج کے روٹ ورڈ، اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ مختصر سی اس کی تفصیل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے ہے، اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. اس کے سوا اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم تیری ہی بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تفصیل فضیلت ہم دیکھیں گے پہلے انشاءاللہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان پہ واقع ہے. زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز جہاں پہ آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے آگے لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخشس سدرۃ ما یغشا، جب کہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا اور وہ جو ڈھانپ رہا تھا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی کہ سونے کے پتنگے. راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئی. نمبر ایک 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسا شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 431. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دو نوروں کی خوشخبری ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات یعنی کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، یعنی کہ گفٹ ہے، گاڈ گفٹ جسے کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے. ایک سورۃ فاتحہ کہ جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی سورۃ فاتحہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات جو آج انشاءاللہ ہم ایک پڑھیں گے اور ایک ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1877. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لی وہ ہر اس آفت سے بچا لینے کے لیے کافی ہو جائے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والے میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے. یہ وہ خزانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے تلے کا خزانہ دے دیے گئے ہیں.
ابن مردویہ میں سے ہے کہ ہم لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہے، جو نہ پہلے کسی کو دی گئی اور نہ بعد میں کسی کو دی جائے گی۔ یعنی کہ یہ آیت مبارکہ اس قدر فضیلت والی ہے، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ اور یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ہمیں تحفے میں بھیجی، اور ہم اس قدر ناشکرے ہیں کہ ہم اس کو، میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جو رات کو اس کی تلاوت کر کے، یعنی کہ اپنے اختتام، دن کا اختتام اور نیند کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کی تلاوت کر کے جاتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو شفا ہی شفا بنایا۔ اب کوئی بھی آیت پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں سے آپ کو ضرور ایک نہ ایک میسج ملے گا۔ کوئی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی نصیحت نہیں فرمائی، ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، ہمیں برائی سے بچانے کی تلقین نہ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ جو ہیں وہ، جیسے کنتم خیر امت، ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت ہمیشہ بہترین امت ہی بنی رہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے ہر وہ برے عمل کیے جو پہلی امتوں کو عذاب کا باعث بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا ہوا وعدے کے مطابق ہم پہ کوئی ایسا عذاب نہیں نازل کیا جسے ہماری شکلیں بدل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اگر سوچا جائے تو ہم میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی ہمارے اندر خرافات ہیں، جتنے ہم شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ میں تیری امت کو کبھی بھی ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا جو اجتماعی ہوگا۔ ویسے تو ہم پہ بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت سارے عذاب مسلط ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو ہوتا ہے اجتماعی پوری امت مسلمہ پر، ایسا عذاب ابھی تک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا جس سے ہماری شکلیں، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی تھی، ہم ان دعا کے حصار میں آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کا رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ آمن الرسول، رسول ایمان لایا ہے، رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اگرچہ نفس ایمان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں میں کے ساتھ شریک ہے، لیکن درجہ ایمان کے اعتبار میں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی کہ عام مسلمان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم ایمان کہتے لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی زبان کے ساتھ اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا، رسولوں پر، فرشتوں پر، اس ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدہ اور سماع کی بنا پر تھا، اور دوسروں کے ایمان عیب پر ہیں، یعنی کہ ہمارے ایمانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، کوئی ایسی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، توکل تھا، وہ کامل تھا، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں تھی، کوئی لغزش نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی کے پر یقین کے جس درجے پہ تھے باقی مومن نہیں ہو سکتے۔ بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اسے نازل کیا۔ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے اعزاز عطا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ شریک فرما کے ہمارے لیے اعزاز بخشا ہے کہ رسول بھی ایمان لائے اور مومن جو ہیں لوگ وہ بھی ایمان لے کے آئے۔ ایسے میں ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لیول پہ کبھی ہرگز جتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو، جتنا بھی اللہ کا قریب ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان کا تقوی ہے، ان کا معیار ہے، اس تک ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، الایمان، ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسولہ وتؤمنوا بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے پر حق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، سب ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تمام صفات، کمال، جمال پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، کمال و جلال پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، اور جبار اور قہار بھی ہے۔ ہم یہی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر مکمل کامل یقین رکھنا ہے، تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ یقین کے لیول پہ پہنچے گا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے، اور کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے جن فرشتوں کے ناموں کو اور ان کی صفات اور ان کے افعال کا ذکر کیا ہے، ان پر پختہ اعتدال رکھا جائے۔ وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد ان کے تمام احکامات، فرمودات اور وہ مجموعے ہیں جو ہر نبی کے زمانے میں نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھے ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کا نام دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ ان کتابوں میں موجود تمام خبروں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد پختہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا، کسی نہ کسی کو رسول بنا کے بھیجا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید تھی۔ سب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کے راستہ دکھانے والے تھے۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچانے میں سے کچھ نہ چھپایا، نہ اضافہ کیا اور نہ ہی کمی کی۔ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو درجات بلند کیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں انسان اور فرشتے شریک ہیں۔
فرشتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کا یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی سبھی بہت سارے مومنین ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ان کے دوست ہیں، یعنی کہ اللہ تعالی مومنون کو، مسلمانوں کو، مومن کو ایک دوسرے کا مددگار بناتا ہے، دوست بناتا ہے۔ اور فرشتے بھی جو نیک فرشتے ہیں، مومن فرشتے ہیں، فرشتے تو سبھی مومن ہیں، لیکن کچھ ہمارے اعمال جو ہے وہ برائی کے لکھتے ہیں، کچھ اچھائی کے لکھتے ہیں۔ اور جو وہ اچھائی والے فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ میں کام کر لوں، تو میرے فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے راستے میں انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے یہ پتھر پڑا ہوا، میں اس کو ہٹا دوں، کسی کے پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے گی۔ تو یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ انسان کو تسکین محسوس کرتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، انسان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تو بخش دے، اس کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں، ہم پڑھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں؟ لا نفرق بین احد من لا نفرق بین احد من رسولی، اور اس کے رسولوں میں سے ہم میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ مقاتل بن حیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کے آئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ مومن یہودی نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ایمان رکھے اور بعض کا کفر کریں۔ قال اس میں انا و اطوانا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اطاعت سے مراد عملی حوالے سے ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سمعنا کے بارے میں مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم قرآن مجید میں آیا ہے ہم اس کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اطعنا، اور جو کچھ ہمیں رسول سے پیغام ملا ہم اس کو سنا، سمجھا اور اس کو تبرک کیا، یعنی کہ اس پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور جو کچھ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم تک پہنچا، ہم اسی کو دل سے اطاعت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے لیے حکم اور ہماری جو ایک حکم ہوتا ہے اطاعت والا، ایک حکم ہوتا ہے روکنے والا، ہم نے اس دونوں پہ اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، سے مراد ہمارے گناہوں کو اسی طرح ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہ ہو، اور آخرت میں کمال کے رتبے پر، مرتبے پر پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمیشہ مغفرت کی ضرورت رہتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے غلطی کا بوتا ہے، کمیاں کوتاہیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کو اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور معافی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ مومن کبھی بھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، اور جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ انسان کب اللہ تعالیٰ سے معافی طلب
معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھے اپنے فرائض پوری طور پر ادا نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس پہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان جب اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم ہم کر دیتا ہے، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت بچانے والی نہیں ہے، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہے، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا اور کوئی جاہ پناہ نہیں ہوگی، جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس کی مغفرت بچا سکتی ہے، وہ معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے سے کیا مراد ہے، اور تیری ہی طرف، تیری ہی جانب، تیری ہی طرف سمت، اے رب لوٹ کر جانا ہے سے مراد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھائے جانے پر یقین رکھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں مشقت ملے یا راحت، اس سے فائدہ ہو یا نقصان، وہ کچھ ہو رہا ہو یا پا رہا ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ بندے کا عزم پختہ ہو جاتا ہے، وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹتا، چاہے پوری دنیا مخالفت اس پہ اتر آئے۔ اس آیت میں اسلامی عقیدہ بعث بعد الموت کی وضاحت ملتی ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو کیا دیتا ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کا بحیثیت انسان اعتراف کرواتا ہے کہ ایک طرف اسے حیوانات سے، جمادات سے بلند مرتبہ دیا گیا، دوسری طرف فرشتوں اور شیطان سے بھی الگ تشخیص دیتا ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کی طرف کے مختلف رجحانات، میلانات اور اس کی روح کو پس نظر رکھتا ہے، اس سے ایسے فرائض ادا کرتا ہے جس کو انسان ادا کر سکے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کے فرائض، اس کی صلاحیتوں اور طاقتوں کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کے فرائض اور اس کی صلاحیتوں اور طاقت کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کی جسمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، عقلی تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، انسان کی روحانی دنیا بھی آباد رکھتا ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کو آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ کی مختصر سے تفسیر، اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے بندے بن کے اس کی فرما برداری میں جئیں گے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہوگا ہم پہ۔ اگر ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے تو ہمیں لوٹ کر اسی کے ہی پاس جانا ہے۔ جب ہم اپنے اندر اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیں گے نا کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، ہمارا آخرت کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہم اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے، امتحان ہے یہ، اور اس امتحان پہ ہم تبھی پورے اتریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ بالکل عادل اور منصف ہوگا، عدل کے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم اچھا کریں گے تو اچھا رزلٹ، برا کریں گے تو برا نتیجہ۔ اور ایسے میں جب انسان سوچتا ہے نا میں نے مرنا ہے، بس میں کہتی ہوں
ایک یہ چیز انسان اپنے دل میں بٹھا لے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اس مٹی کے نیچے جانا ہے، میری ہڈیاں میرا گوشت سب ختم ہو جائے گا، میرے عزیز و اقارب کچھ عرصے بعد مجھے بالکل بھول جائیں گے، ایسا ہوگا کہ کبھی یہ انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو انسان پھر دنیا سنوارنے میں نہیں لگتا، انسان کو پھر آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بہت عقل مند بادشاہ تھا۔ کسی ریاست میں یہ قانون تھا کہ جب بادشاہ کی میعاد ختم ہونے لگتی تھی تو اس کو دریا میں جا کے پھینک دیتے تھے، یعنی کہ اس کو اتارنے کے بعد، اس سے بادشاہ چھیننے کے بعد اس کو دریا میں پھینک دیتے تھے، دریا کی مچھلیاں اسے کھا جاتی تھی۔ اور وہ عقل مند بادشاہ تھا، جب اسے یہ پتا چلا، اسے بادشاہت ملی، اس نے اپنے جو ہے خرچے سے اس دریا کے اندر گھر بنانا شروع کر دیا۔ اور جب اس کی میعاد ختم ہوئی، لوگ اسے پھینکنے گئے تو آگے عالی شان محل تیار تھا، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہاں پہ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے یہ بات کی کہ جب مجھے گدی ملی، جب مجھے مان منصب ملا، اور مجھے پتا چلا کہ اس ریاست کا یہ قانون ہے، یہاں پہ انجام جو ہے بادشاہت کا اتنا برا ہوتا ہے، تو میں نے اگلا جو راستہ تھا اپنا کلیئر کیا، تاکہ جب میری بات، ابھی تو میں سکون میں ہوں، میں کھا رہا ہوں، اشیاء کھا رہا ہوں، سب کچھ کھا رہا ہوں، لیکن اس بادشاہت کے بعد میرے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے، میں اس کی تیاری کروں، اور اس کو ایک عالی شان محل اس نے اس دریا کے اندر بنا لیا، تاکہ جب مجھے یہاں پہ پھینکا جائے تو میں مچھلیوں کو خوراک نہ بنوں، میں اپنا جو ہے ٹھکانہ بنا لوں اپنے لیے، اتنا زیادہ اکٹھا کر لوں کہ میں سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ یہ بہت سبق والی بات ہے کہ جو انسان اپنے کل کی فکر کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے مجھے اپنے رب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کا فکر جو ہے ابھی سے ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہم اپنے عملوں کا وسیلہ بنا کے دل سے دعا کریں، ہمارے پاس تو ایسے عمل بھی موجود نہیں ہیں جس کو ہم وسیلہ بنا سکیں۔ اے اللہ تیری رحمت ہے، تیری مغفرت کے طلبگار ہے، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہوتی ہی رہی ہیں، ہوتی بھی ہیں، اور آئندہ ہوں گی بھی۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے سائے پہ ہمیں ہمیشہ ہمارے اوپر بنائے رکھنا، ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لینا، ہم پہ درگزر فرمانا، اور ہمیں ہمیشہ دین کے راستے پہ چلانا۔ ہمارے اندر کوئی ایسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں بچا لینا جو تیری محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، تیری قربت کو ہم ترسے۔ اے اللہ ہمارے دل ایسے بنا دے کہ ہم تیری جانب دوڑیں، ہم دنیا کو بھول جائیں، اس قرآن کو ایسی محبت کریں کہ جب تک ہم اس کو نہ پڑھیں ہمیں سکون نصیب نہ ہو۔ ہمارا سکون اس قرآن میں رکھتے، ہماری آنے والی نسلیں اس قرآن کے قاری بنے، عمل کرنے والے بنے۔ اے اللہ جس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑ ہا رحمت نازل فرمانا، اور ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جنہیں کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔